ایڈولف ہٹلر ایک جرمن سیاستدان اور نازی پارٹی کے رہنما تھے جو 1920 اور 1930 کی دہائیوں کے دوران جرمنی میں اقتدار میں آئے۔ انہوں نے 1934 سے 1945 تک جرمنی کے آمر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ایسی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے دوران 60 لاکھ یہودیوں اور لاکھوں دوسرے لوگوں کی نسل کشی کی گئی۔ ابتدائی زندگی اور کیریئر۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو بروناؤ آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایلوئس ہٹلر کسٹم افسر تھے اور اس کی ماں کلارا پولس ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ہٹلر کے 5 بہن بھائی تھے لیکن ان میں سے صرف ایک اس کی چھوٹی بہن پاول جوانی تک زندہ رہی۔ ہٹلر کی ابتدائی زندگی غربت اور عدم استحکام سے عبارت تھی۔ اس کے والد ایک سخت نظم و ضبط رکھنے والے تھے جو اکثر اسے مارتے تھے اور اس کی ماں حد سے زیادہ محافظ تھی۔ ہٹلر کے والدین اکثر نقل مکانی کرتے تھے اور اس نے کئی مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک غریب طالب علم تھا لیکن فن اور موسیقی میں ماہر تھا۔ 1903 میں ہٹلر نے اسکول چھوڑ دیا اور آرٹ میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے ویانا چلا گیا۔ تاہم اسے اکیڈمی آف فائن آرٹس ویانا نے 2 بار مسترد کر دیا اور اس نے زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کی۔ اس نے پینٹر، ڈیکوریٹر اور مزدور کے طور پر کام کیا لیکن وہ اکثر بے روزگار تھا اور زندہ رہنے کے لیے خیرات پر انحصار کرتا تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی کے شہر میونخ چلا گیا جہاں وہ سیاست میں شامل ہو گیا۔ اس نے 1914 میں جرمن فوج میں شمولیت اختیار کی اور پہلی جنگ عظیم میں خدمات انجام دیں۔ اقتدار کی طرف اٹھنا۔ جنگ کے بعد ہٹلر واپس میونخ آیا اور دوبارہ سیاست میں شامل ہو گیا۔ اس نے جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی جو بعد میں نازی پارٹی بن گئی۔ وہ تیزی سے صفوں میں الفوٹ ہے اور 1921 میں پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں جرمنی کے معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہٹلر کے اقتدار میں اضافہ ہوا تھا۔ ملک پہلی جنگ عظیم کی تباہی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور بہت سے جرمن حکومت اور معیشت سے غیر مطمئن تھے۔ ہٹلر نے جرمن عظمت کو بحال کرنے اور ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کر کے ان جذبات کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے یہود مخالف جذبات کا بھی استحصال کیا جو اس وقت جرمنی میں وسیع تھا۔ اس نے جرمنی کے بہت سے مسائل کا ذمہ دار یہودیوں کو ٹھہرایا اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا وعدہ کیا۔ 1923 میں ہٹلر نے میونخ میں بغاوت کی ناکام کوشش کی جسے بیئر ہال پوش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور 5 سال قید کی سزا سنائی گئی لیکن اسے صرف 9 ماہ کی سزا کے بعد رہا کر دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد ہٹلر نے نازی پارٹی کا نام دیا اور ایک قومی پیروکار بنانا شروع کیا۔ اس نے پورے جرمنی میں بڑے پیمانے پر سفر کیا، تقریریں اور ریلیاں نکالی اور اس نے ایک کرشماتی عوامی شخصیت تیار کی۔ 1932 میں ہٹلر نے جرمنی کے صدر کے لیے انتخاب لڑا لیکن وہ پال وون ہنڈنبرگ سے ہار گیا۔ تاہم ہٹلر کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور جنوری 1933 میں ہنڈنبرگ نے اسے جرمنی کا چانسلر مقرر کیا۔ آمریت اور دوسری جنگ عظیم۔ چانسلر کے طور پر ہٹلر نے فوری طور پر طاقت کو مضبوط کیا اور اپنے مخالفین کو ختم کر دیا۔ اس نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر پابندی عائد کی، سیاسی مخالفین کو گرفتار اور سزائے موت دی۔ 1934 میں ہنڈنبرگ کا انتقال ہو گیا اور ہٹلر جرمنی کا آمر بن گیا۔ اس نے بنیاد پرست پالیسیوں کا ایک سلسلہ نافذ کیا جن میں نیورمبرگ کے قوانین شامل ہیں، جس نے یہودیوں سے ان کی شہریت چھین لی اور یہودیوں اور غیر یہودیوں کے درمیان شادی کو ممنوع قرار دیا۔ ہٹلر نے ایک بڑے پیمانے پر دوبارہ اسلحہ سازی کا پروگرام بھی نافذ کیا جس میں ایک نئی فضائیہ اور جرمن فوج کی توسیع شامل تھی۔ اس نے حراستی کیمپوں کا ایک نیٹ ورک بھی قائم کیا جہاں حکومت کے مخالفین کو قید اور قتل کیا جاتا تھا۔ 1938 میں ہٹلر نے آسٹریا پر قبضہ کر لیا اور چیکوسلواکیہ پر حملہ کر دیا۔ 1939 میں اس نے پولینڈ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے چند سالوں میں ہٹلر کی فوجی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رہا اور اس نے ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈز اور سوویت یونین سمیت کئی ممالک پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ ہولوکاسٹ۔ ہٹلر کی حکومت کے سب سے زیادہ بدنام پہلوؤں میں سے ایک ہولوکاسٹ تھا جس میں 60 لاکھ یہودیوں اور لاکھوں دوسرے لوگوں کا منظم ظلم و ستم اور قتل عام تھا۔
ہولوکاسٹ کو نازی حکومت اور اس کے ساتھیوں نے انجام دیا، جنہوں نے اپنے متاثرین کو قید کرنے، تشدد کرنے اور قتل کرنے کے لیے حراستی کیمپوں، قتل عام کے کیمپوں اور دیگر سہولیات کے نیٹ ورک کا استعمال کیا۔ ہولوکاسٹ میں ہٹلر کا کردار اچھی طرح سے دستاویزی ہے۔ وہ وہی تھا جس نے یورپ میں رہنے والے تمام یہودیوں کو ختم کرنے کے حتمی حل پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ موت اور میراث۔ ہٹلر کا انتقال 30 اپریل 1945 کو ہوا جب سوویت افواج برلن میں داخل ہوئیں۔ اس نے اور اس کی بیوی ایوا براؤن نے چانسلری کی عمارت کے نیچے بنکر میں اپنی جان لے لی۔ ہٹلر کی میراث بے مثال برائیوں میں سے ایک ہے۔ وہ لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا، اور اس کی پالیسیاں اور اعمال بے پناہ مصائب اور تباہی کا باعث بنے۔ اس کا نظریہ نازی ازم، جس نے نسل پرستی، سامیت دشمنی اور عسکریت پسندی پر زور دیا، انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ نفرت انگیز اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ ہٹلر کی موت کے بعد جرمنی نے اتحادی طاقتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور نازی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ نیورمبرگ ٹرائلز 1945 اور 1946 میں منعقد کیے گئے تھے، جس کے دوران نازی حکام کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ ہٹلر کی ذاتی زندگی سنکیپن، عدم استحکام اور ہنگامہ خیزی سے عبارت تھی۔ وہ اپنے کرشماتی عوامی شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن نجی طور پر وہ اکثر موڈی، چڑچڑا اور غصے کے پھٹنے کا شکار تھا۔ ہٹلر کے خواتین کے ساتھ تعلقات بہت کم تھے، اور اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک کبھی شادی نہیں کی۔ اپنے برے اعمال اور نظریے کے باوجود ہٹلر ایک دلچسپ شخصیت ہے، اور اس کی زندگی اور میراث پر دنیا بھر کے مورخین اور اسکالرز کی طرف سے مطالعہ اور بحث ہوتی رہتی ہے۔ دنیا پر اس کا اثر بہت گہرا تھا، اور اس کی میراث انتہا پسندی، نسل پرستی اور نفرت کے خطرات کی انتباہی علامت کے طور پر کام کرتی ہے۔